بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر جنگ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک ایک صحابی نبی کریم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جن لوگوں کو ہم نے قید کیا ہے انہی میں ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں رسول اللہ کی بہن ہوں۔ نبی کریم کا کوئی بہن بھائی نہ تھا، اس لیے وہاں سب لوگ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس عورت کو خیمے میں لایا گیا۔ جب وہ عورت خیمہ میں داخل ہوئی تو وہ عورت نبی کریم کو پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں تقریباً تمام قبیلے مسلمان ہو چکے تھے سوائے قبیلہ بنو حوارثم اور بنو ثقیف کے۔ جب ان کو پتا چلا کہ نبی کریم نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے اور عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے شکست کھا گئے ہیں تو قبیلہ حوارزن اور ثقیف کے سرداروں نے حنین نامی مقام پر اپنی فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے نبی اکرم کے اس مشن کو روکنے کے لیے جنگ کا اعلان کیا۔ یہ شوال 8 ہجری اور سال 630 عیسوی کا زمانہ تھا۔ جب نبی کریم کو ان قبیلوں کے بارے میں خبر ہوئی تو نبی اکرم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ حوارزن سے جنگ کے لیے تیار ہو کر خود ہی اپنی فوج لے کر حنین پہنچے۔ یہاں اسلام کو مکمل فتح ہوئی۔ مشرکین کے 70 کے قریب سپاہی قتل ہوئے اور 6,000 مشرکین کو قتل کیا گیا۔ ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں مسلمانوں کے قبضوں میں آئیں۔ انہی میں ایک ایسی خاتون بھی تھی۔ روایات کے مطابق جب صحابہ کا ایک دستہ ان کو گرفتار کر کے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تو تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ اس کی بات سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے۔ انہوں نے اس عورت کو نبی کریم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون حضور اکرم کے پاس آئیں تو وہ بڑے پیار سے نبی کریم کی طرف دیکھنے لگیں۔ انہوں نے کہا، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی اکرم نے ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے فرمایا، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ عورت بولی، جی ہاں اے اللہ کے رسول، ایک بار جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ بات سن کر حضور اکرم کو اماں حلیمہ کے گھر میں گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ وہی شیمہ تھی جو نبی کریم کو ہر وقت گود میں لے کر پھرا کرتی تھی۔ آپ اپنی بہن کی سنائی ہوئی لوریاں اور سب پیار بری باتوں کو یاد کرنے لگے۔ دراصل مکہ کے کالے پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہراتی فصلیں اور حسین وادی تھی جس کو طائف کہتے تھے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنی حوارزن آباد تھے۔ یہ لوگ خالص عربی بولتے تھے، چنانچہ دوسرے قبیلوں کے لوگ اپنے بچوں کو اس قبیلوں کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پا سکیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہٰذا نبی کریم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن انہی وادیوں میں گزرا۔ نبی کریم نے اپنے بچپن کے 5 سال حضرت اماں حلیمہ کے پاس گزارے۔ یہاں نبی کریم کی 4 بہن بھائی بھی موجود تھے۔ یہ بچے اماں حلیمہ کے اپنے بچے تھے۔ ان کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیقہ اور حذیفہ تھے۔ تاریخ میں حذیفہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ شیمہ بچپن میں ہر وقت نبی کریم کو گود میں اٹھا کر گھومتی پھرتی اور لوریاں دے کر سلایا کرتی۔ وہی لوری دیتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں ان کو سردار کے روپ میں دیکھ سکوں۔ اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حادثوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے یہ لوریاں سنایا کرتی اور جھومتی پھرتی تھیں۔ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل اسے نوجوانوں کا سردار بنانا۔ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تو بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جایا کرتی۔ ہر بہن اپنے بھائی کو یہ تصور کرتی کہ اس زمانے میں سب سے پیارا میرا بھائی ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا کہ میرا بھائی سے پیارا کوئی نہیں۔ اتنے میں جب حضرت شیمہ اپنے بھائی حضرت محمد کو اٹھا کر لاتی اور دور سے آواز دے کر کہتی میرا بھائی محمد بھی آ گیا ہے تو سب کے سر جھک جاتے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ
تعالی عنہا شدید گرمیوں کی ایک دوپہر کو نبی کریم کو باہر لے گئیں۔ حضرت حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ ان کی تلاش کے لیے باہر نکلیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی شیما نبی کریم کو گود میں اٹھائے یہ شعر پڑھ رہی تھی: میرا بھائی وہ بھائی ہے جو میرے ماں سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چچا کو فدا کرتی ہوں۔ حضرت حلیمہ کہنے لگیں: اے شیما، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی گرمی میں لے کر کیوں بیٹھی ہو؟ شیما عرض کرنے لگی: امی جان، بھائی کو گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل کا سایہ کیا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل چلتا ہے، جب یہ رکتے ہیں تو وہ بادل رک جاتا ہے۔ اسی طرح وقت گزر گیا۔ حضرت شیما جوان ہوئی تو ان کی شادی بنو ثقیف میں ہی کی گئی۔ 5 سالوں کے بعد نبی اکرم مکہ چلے گئے، اور جب نبی کریم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کے بعد کئی بار حضرت اماں حلیمہ مکہ اور مدینہ بھی ان سے ملنے آئیں۔ نبی کریم سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن حضرت شیما سے نبی کریم کی کبھی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے سالوں کے بعد نبی کریم اپنی بہن کو ایک قیدی کی حیثیت سے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور بہن کے لیے زمین پر اپنی چادر بچھا دی۔ ان کو اپنے پاس بٹھایا تو دونوں بہن بھائی بچپن کی باتیں تازہ کرنے لگے، اور صحابہ اکرام بھائی اور بہن کی باتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت شیما کی بات چیت کے دوران انہوں نے حوازن کے قیدیوں کو رہا کرنے کی سفارش کی، لہٰذا نبی کریم نے حکم دیا کہ قیدیوں سے فدیہ وصول کر کے ان کو رہا کیا جائے۔ نبی کریم نے بہت سا مال اپنی بہن کو عطا کرتے ہوئے یہ پیشکش کی اگر وہ چاہیں تو مدینے میں رکیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے میں جانے کی خواہش کی، لہٰذا ان کو نہایت عزت کے ساتھ ان کے گھر کی طرف روانہ کیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا: میں جب بھی کوئی قیدی رہا کیا کرتا تھا تو میں آپ سب سے مشورہ کیا کرتا تھا، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، آپ کا جو دل کرے آپ وہ کریں۔ نبی کریم نے فرمایا: میں نے ایسا بھلا کیوں کیا تھا؟ صحابہ اکرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ پاک سب کی بہنوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔